یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کبھی خطرہ لاحق ہو اس کے لیے فوری طور پر گشت کر کے، یا آپ کے پاس معلومات حاصل کرنے کے ایسے ذرائع ہوں کہ آپ معلومات حاصل کریں، اور معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنا دفاعی نظام اس طرح ترتیب دیں کہ آپ کی ریاست کا تحفظ ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جو شخص سرحد پہ پہرا دیتا ہے، آپ کو تو میرے بھائیوں، ہم میں سے کچھ ساتھی جو میڈیا سے ریگولر اٹیچ ہوتے ہیں کہ کل ہماری ساری موٹر ویز پہ کس طرح موومنٹس رہی ہیں، کہ کس طرح ٹرکوں پہ ٹینکس بھیجے گئے ہیں، اینٹی ایئر کرافٹس گنیں بھیجی گئی ہیں مختلف شہروں میں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ جب ہمارا دفاع اس طرح انشورڈ ہے، اس طرح یقینی ہے، اور دشمن اس حوالے سے تھر تھر کانپ رہا ہے، میرے بھائیوں ہمیں اللہ کا شکر ادا کر کے ان لوگوں کو سیلیوٹ کرنا چاہیے جنہوں نے ہمارا دفاع اس طرح کا بنا دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء، تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے انسان کی ایک فطرت رکھی، وہ فطرتی عمل ایسا ہے کہ جو صرف انسان تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہر زیرو چیز، کوئی جانور ہو، کوئی پرندہ ہو، وہ جانور اور پرندہ اس کا ہمیں نام آتا ہو یا نہ ہو، اس کی نسل کا ہمیں پتہ ہو نہ ہو، لیکن فطرت ایک ہے۔ وہ فطرت یہ ہے کہ سارا دن انسان ہو، جانور ہو، وہ جہاں کہیں بھی گزارتا ہے، اس کو ایک مسکن کی، ایک جگہ کی تلاش ہوتی ہے جس کو اس کا گھر کہا جاتا ہے۔ اب انسان بھی سارا دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور سارا دن محنت مشقت کے بعد اس کو آخر میں اگر کسی جگہ پہ سکون نصیب ہوتا ہے تو وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ پرندے بھی اسی طرح ہی سارا دن محنت مشقت کرنے کے بعد شام کو اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں، اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں۔ اب اس گھر کی جو بھی اللہ رب العالمین نے مثلا انسان کی اگر بات کرے، اس کو گھر دیا، اس کو رہائش دی، اس کو مکان دیا ہے، اور اس کی رہائش وہاں پہ ہے، اس کے بیوی بچے، ہر انسان کی خواہش بھی ہے کہ اس کا تحفظ ہو، اور یہ کسی بھی آزمائش سے، فتنے سے، حملے سے محفوظ رہے، وہ اس کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اور گھر ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو دفاع کرنے کے لیے، اس کو کسی بھی حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے، کسی بھی سازش سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور دشمن کے کسی بھی تسلط سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم اس کی سیکیورٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک معاملہ ہے
اس کے تحت ہر انسان اپنے تئیں محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ اگر اس کے گھر میں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اور اس کو ذہنی طور پہ اس کو کسی طرح سکون محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کو سکون حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی، سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں کہاں پہ کمی ہے، کس وجہ سے مجھے سکون نہیں ہو رہا۔ روئے زمین پر دنیا کے نقشے پر اگر نظر ڈالیں تو ہمارے سامنے دو ریاستیں ایسی آتی ہیں کہ جن ریاستوں کا قیام وہ نظریاتی بنیاد پہ ہوا ہے، مسلم نظریاتی ریاستوں پر۔ ایک وہ ریاست ہے جسے ریاست مدینہ، ریاست طیبہ اور طوبہ شہر کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کی ریاست کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد ان مظالم پہ تھی اور ان محرومیوں پہ تھی اور ان سلب شدہ مذہبی آزادی پہ تھی جو مسلمانوں کو مکہ میں میسر نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ اس مکہ شہر کو چھوڑا ہے اور نظریاتی بنیادوں پر ایک ایسی ریاست کا قیام کیا ہے جس کو ریاست مدینہ، ریاست طیبہ کہا جاتا ہے۔ دوسری ریاست ہماری یہ ارض پاکستان کی ریاست ہے کہ جس میں صدیوں سے مسلم کمیونٹی پر، مسلم سوسائٹی پر، اہل اسلام پر زمین تنگ تھی، مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مسلمانوں کو ارض پاکستان کی صورت میں ایک نظریاتی ریاست اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اور اس کو بنانے والوں کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ مسلمانوں کو بر صغیر میں نظریاتی آزادی حاصل نہیں ہے، تو لہذا یہ ریاست قائم ہوگی اور یہاں کے باشندے اہل اسلام اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں گے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل دے سکیں گے، بعینی ہی اسی طرح جس طرح کہ اس وقت کے مطابق 1350 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت مسلمانوں کو اپنا احسان یاد دلایا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم اس وقت کو یاد کرو، اذن تم قلیل، تم بہت تھوڑے تھے اور تمہاری کیفیت یہ تھی مستضعفون، تمہیں کمزور خیال کیا جاتا تھا۔ تخافون یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں کافر تمہیں اچک نہ لیں اپنی طاقت اور قوت کی بنا پہ۔ فآواکم، اللہ نے تمہاری تائید اور نصرت فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائیوں، اس وقت اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو مدینہ طیبہ کی صورت میں ریاست عطا فرمائی، اسلام کے شرعی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن اللہ کا شکر کرتے رہیں، کیونکہ اس خالق کائنات نے تمہاری پیچھے جو قسم پرسی والی علامات تھیں اور حالت تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ترس کھا کے تمہارے لیے ایسا راہ پیدا کیا کہ تمہیں مدینہ طیبہ کی صورت میں ریاست عطا فرما دی۔ یہی سبق ہمارے لیے کہ ہماری کیفیت بھی بر صغیر میں یہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے نصرت اور تائید فرمائی، اور نصرت اور تائید اس انداز سے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارض پاکستان کی صورت میں ایسا وطن عطا فرمایا کہ جو ہماری کیفیت ہندو اور سکھ وہاں پہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد مملکت کی صورت میں یہ نظریاتی صورت عطا فرما دی، یہ ریاست عطا فرما دی۔ ہم بھی شکر کریں، اور شکر کی بہترین علامت ہوتی ہے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے گھروں کو آباد کیا جائے، مساجد کو آباد کیا جائے، مدارس کو آباد کیا جائے،
اہل دین سے محبت کی جائے، اہل اسلام سے محبت کی جائے. یہ وہ بنیادی مطمع نظر تھا اس ریاست کو بنانے کا اور اس ارض پاکستان کو بنانے کا، جو بدقسمتی سے ہمارے دلوں میں وہ نظریاتی محبت جو ہے وہ معدوم سی ہو کے رہ گئی ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مہاجر صحابہ کا وطن چھوڑ کر آنا اور مدینہ میں آنا پسند فرمایا اور اپنی محبت بتائی اور فرمایا ہے للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ان فقراء کے لیے الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، انہیں ان کے مالوں سے جائیدادوں سے بے دخل کیا گیا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اس کی رحمت کی تلاش میں وہ مدینہ طیبہ میں آ گئے، اپنا گھر چھوڑ کے آئے. اور کیفیت یہ ہے، یہ مد نظر رکھ کے کہ اللہ کا فضل تلاش کریں گے، اللہ کی رحمت تلاش کریں گے، اللہ کی مدد کریں گے اس کے دین کو قائم کرنے میں، اور اس کے نبی کی مدد کریں گے اس کے دین کو قائم کرنے میں، مدد کرنے میں. اور جب اس کے نبی کی مدد کریں گے، اللہ کی مدد کریں گے، ہمارا کردار ایسا کردار ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہ پکے اور سچے مسلمان ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ کیفیت ان مسلمانوں کی ہے. اور انسان کا وطن سے محبت ہونا یہ فطرتی علامت ہے. وہ کیسے؟ وطن سے محبت ہونا، وطن کا دم بھرنا، اس کے دفاع کے لیے کوشش کرنا، یہ میرے بھائیوں انسان کا فطرتی امر ہے. اور اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت میں کیا ہے. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو کہیے، بتائیے، ایک طرف تمہارے آباء و اجداد ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارا خاندان ہو، تمہاری بیویاں ہوں، اور تمہارا مال و متاع ہو، اور تجارت ہو جس کے تم ختم ہونے سے ڈرتے ہو، اور تمہاری پسندیدہ رہائشیں ہوں. یہ ساری چیزیں ایک طرف ہوں. جب دشمن کا حملہ ہوتا ہے اور دشمن کی طرف سے دھمکی لگتی ہے اور آپ کے اس نظریاتی ریاست کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، تو کیا تم ان چیزوں کو تھام کر بیٹھے رہو گے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. ایک طرف یہ ساری محبتیں ہو جائیں، یہ دنیاوی محبتیں ہیں ساری، لیکن جب اس چیز کے دفاع کی باری آئے گی تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے گا. اور کرو گے، اپنے دین کا تحفظ کرو گے، اپنی ریاست اور مملکت کا تحفظ کرو گے. اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھنا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرنا، پھر اللہ کا حکم آتا ہے، پھر دشمن چڑھ دوڑتا ہے، اور پھر وہ اللہ رحم کرے حالات بنتے ہیں جو فلسطین میں بھی بنتے ہیں، کشمیر میں بھی بنے. یہ کیفیت ہوتی ہے. میرے بھائیوں، وطن عزیز کی محبت کا تقاضا یہ ہے، وطن عزیز کی محبت کا، کہ جو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اور اس وطن کے دفاع کے لیے جو آرمڈ فورسز جن کا تعین کیا گیا ہے، ہم ان کے دست و بازو بنے اس وطن کے تحفظ کے لیے، اور ان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. اور پھر اس کے لیے کہ وطن عزیز کے جب دفاع کی باری آتی ہے تو جس طرح کہا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا پڑے تو کرنا، اگر پیچھے رہ گئے تو یاد رکھنا
فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تم اللہ کے امر کا انتظار کرنا کہ جنہوں نے جہاد سے بے رخی اختیار کی اللہ نے ذلت اور مسکنت ان پہ نازل کر دی، کسی گاٹ کے نہیں رہے، رہائشیں چھن گئیں، وطن چھن گئے، اور رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ مساجد بچی، نہ مدارس بچے، نہ عبادت گاہیں بچی، پھر کچھ نہیں بچا۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جب پچھلی قوموں کا واقعہ بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم، اور پھر اسی طرح ہی ان کے بعد ان کے عزیز حضرت یوشع بن نون، جب قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاد کی باری آئی تو حضرت موسیٰ نے کہا آؤ ارض مقدسہ میں چلتے، اور اللہ نے تمہارے لیے جہاد فرض کر دیا ہے، آئیں وہاں سے قومیں، جو وہ قوم جو سرکش قوم ہے اس کو وہاں سے نکالتے۔ تو قوم نے کہا، جب حضرت موسیٰ نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، آؤ اس ارض مقدسہ میں، فلسطین میں آؤ، ارض شام میں آؤ، اس میں آؤ، لا ترتدوا علی ادبارکم، اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے نہ پھرنا، شکست خوردہ نہیں ہونا، یاد رکھنا کہ ایسا کام اگر کرو گے اللہ کے ہاں خسارے میں لکھے جاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ان فیہا قوما جبارین، یہاں تو بڑے سرکش لوگ ہیں، بھائی دشمن مرضی کا نہیں ہوتا، دشمن ہتھیار لے کے بیٹھا ہوتا ہے، دشمن کا دفاع بھی ہوتا ہے، دشمن کے پاس ہتھیار بھی ہے، ہر طرح کی چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ تو اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور کہا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم بھی اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، یتیہون فی الارض، 40 سال تک یہ وادی یتیم میں سرگرداں پھرتے رہے، ان کے لیے رہائش کے لیے کوئی جگہ پھر نہیں بچی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے بے رخی اختیار کی تھی، ہم نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی۔ وقت گزرا، حضرت یوشع بن نون کا وقت آیا، تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون سے جا کے کہا کہ ہمارے لیے ارض مقدسہ ہم نے حاصل کرنی ہے، ہمیں جہاد میں لگائیے، ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یوشع بن نون نے ان سے وہی کہا کہ تمہارے اباء و اجداد نے جو حرکتیں کی ہیں تم جہاد کرنے والے نہیں۔ آگے سے کیا کہتے ہیں، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ کہنے لگے ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہمیں اپنی اصل مسکن ارض مقدسہ سے بے دخل کیا گیا ہے، ہم جہاد کریں گے۔ تو جب کہا گیا آؤ جہاد کرو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تولوا الا قلیلا منہم، سارے قوم والے بھاگ گئے سوائے چند لوگوں کے، جہاد سے بے رخی اختیار کی اور وطن کے دفاع سے بے رخی اختیار کی، ارض مقدسہ کے وارث بننے سے بے رخی اختیار کی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط کی۔ تاریخ میں بہت سے واقعات تفصیلاً اس حوالے سے موجود ہیں، وقت اس طرح نہیں ہے کہ وہ تفصیل بیان کی جائے، یہ ایک آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن سے، ریاست سے جس طرح کی محبت کی، اس طرح کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی 2346 نمبر حدیث، فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، جو صبح سویرے اٹھتا ہے امن کی کیفیت میں ہوتا ہے، اٹھے ہیں ہمارے اوپر دشمن مسلط نہیں ہے کوئی، ہمارا دفاع کمزور نہیں ہے، آپ خوش ہوں اللہ کی نعمت پہ کہ جس نے ہمیں ایسی فوج اور فورس دی ہے کہ جنہوں نے اپنا مطمع نظر جہاد کو بنا کر ہمارے وطن کا تحفظ کیا ہے۔ آمنا فی سربی، فرمایا جو اس کیفیت میں صبح کرتا ہے، ہم آرام سے سوئے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہو گئی، انہوں نے بھارت کو تڑی لگا دی کہ آپ ادھر آئیں، ہم نے آپ کی
ہوائی سفر جو ہے اس کو ہم نے اپنی طرف سے بین کیا ہے. جائیے آپ سندھ طاس کا معاہدہ توڑتے ہیں، ہم اس کا بھی بدلہ آپ کا جنگی بنیادوں پہ لیں گے. دشمن میں اتنی طاقت ہوتی ہے. ابھی آپس میں لڑنے بیٹھ گئے، ابھی دشمن آپس میں لڑنے بیٹھ گیا کہ آپ نے اتنا فالس فلیگ آپریشن کیوں کیا تھا. فالس فلیگ آپریشن یعنی جھوٹا آپریشن کیوں کیا تھا. یہ ریاستیں جو ہے نا، اس طرح کی ریاستیں، بنیے کی ریاستیں، یہ اس طرح کے حملے کروا کر ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی کہ یہ حملہ سارے کا سارا اس کا مدعا پاکستان پہ ڈال کر اپنا کوئی سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے. کہ صوبہ بہار میں الیکشن ہے کہ میری پارٹی کہیں ہار نہ جائے، میں مسلم ووٹ، مسلم نفرت کا ووٹ جو ہے میں حاصل کروں، میری پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے. لہذا کیوں نہ ایسا کام کیا جائے، کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کیا جائے کہ اس کا مدعا سارا پھر پاکستان پہ ڈالا جائے. اور کیا، ایسے ہی کیا. لیکن جب حقیقت کی کلی کھلی ہے تو اپنے ہی صحافی ان کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ آپ کی 10 کلومیٹر کے اندر چوکی ہے تو آپ کی سیکیورٹی ایجنسی کدھر تھی جس میں اندر 30 بندے مر گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگا. تو میرے بھائیوں، دفاع کا مضبوط ہونا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور ہم اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے، کہ ہم آرام سے رات میں میٹھی نیند سوئے. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ دشمن نے ہمیں دمکی لگائی بھی ہے کہ نہیں لگائی. پوچھئے اس کی قدر جا کے اہل فلسطین سے، پوچھئے اس کی قدر جا کے اہل کشمیر سے، کہ جہاں پہ جن کے پاس فوج نہیں ہے اور ان کا دفاع مضبوط نہیں ہے، ان کے لیے رات کو سونا بھی کتنا محال ہے، اپنی اولاد گھر والے بچانا کتنا محال ہوا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں سکھایا گیا سبق ہے اور دیا گیا درس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے، آپ کو مدینہ کے در و دیوار نظر آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے در و دیوار نظر آنے پہ اپنی سواری کو تیز کر دیتے، اور سواری کو تیز کرتے اس اپنے علاقے سے محبت کی بنا پہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسی ریاست سے محبت کا یہ ہمیں سبق دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی مدنا و صاعنا، اللہم بارک لنا فی بلدنا ھذی. اے اللہ ہمارے اس شہر میں برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ اس شہر کے مد اور سا میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرما. یہ میرے بھائیوں، وطن سے محبت جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے. اس سے محبت کرنا اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جان کو پیش کرنا، اپنا مال پیش کرنا، اور ہر لحاظ سے اس کے دفاع کے لیے جو ممکن ہم سے وطن طلب کرتا ہے اس کو پیش کرنا، یہ باتیں وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وطن کی محبت ہے. اس کا دفاع دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے ایمان والو، اپنا بچاؤ، اپنا دفاع لازم بناؤ. فانفروا ثبات، آپ دستوں کی صورت میں نکلے، اکٹھے دستوں کی صورت میں، آپ کا پورا گروپ نکلے یا اکٹھے ہو کر نکلے، دشمن کے اوپر اپنا روب، اپنا دبدبہ اور اپنے دفاع کا روب ڈالنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غزوہ ذات الرقاع سے واپس آئے ہیں. سنن نبی داؤد کی 198 نمبر حدیث ہے. غزوہ ذات الرقاع سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ میں سے کسی نے مشرکین میں سے ایک عورت کو قتل کر لیا. اب اس نے کہا کہ میں اس کا جو ہے نا، اس کا بدلہ مسلمانوں سے لوں گا. یہ لمبی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں آپ نے پڑاؤ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، ایک مہاجر کی، ایک انصاری صحابی کی.
کہ آپ پیرا دیں جہاں پہ میں آرام کر رہا ہوں. ایک سنگل شخص بھی ہو، ایک سنگل شخص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے بانی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کرام کو مقرر کیا کہ آپ نے یہاں پہ پیرا دینا ہے. اب ایک صحابی وہاں پہ نماز پڑھنے لگ گئے. مہاجر نے کہا کہ میں سو جاتا ہوں، آرام کرتا ہوں، آپ پیرا دیں. اس نے سوچا دشمن نہیں ہے، اس نے نماز شروع کر دی. دشمن کا تیر آتا ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں بھی حدیث ہے. صحابی نے پیرا دینا شروع کیا، دوسرے نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تیر برس رہے آخر، لیکن اس نے نماز پڑھنی ترک نہیں کی. نماز پڑھنی ترک نہیں کی، خون بہی جا رہا ہے. خون بہ رہا، تیر لگنے سے اب دیکھیں یہ کوئی پیار کا یا کوئی تھپکی تو نہیں ہے، کسی کا تیر لگے تو سمجھے بڑا پیار ہو رہا ہے، خون نکلے گا وہاں سے. انسان کمزور لاغر ہو. آخر سونے والا جو شخص صحابی اس کو جاگ آئی، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اگر آپ کے لیے یہ حالات پیدا ہو گئے آپ مجھے جگا دیتے. کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دوران نماز آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مختصر جگہ پہ بھی دفاع کا اہتمام کرتے تھے، چاہے 1 یا 2 شخص ہی. لہذا وطن کا دفاع تو میرے بھائیوں ہماری چاروں طرف سے جو سرحد ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو جس نے محفوظ بنائی ہے ہم ان کی قدر کرنی چاہیے. اس میں سب سے، جس طرح ابتدا میں ہم نے بات کی کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا قدردان اور شکر گزار ہونا چاہیے جس نے ہمیں آزاد ریاست عطا فرمائی. ہم اس جمعۃ المبارک میں مسجد میں آئے ہیں آزادی کے ساتھ، ہم جمعۃ المبارک ادا کر رہے ہیں. آپ تصور کریں راستے میں سینکڑوں بینر لگے ہوئے، کوئی کدھر کوئی جمعہ، کوئی کدھر جمعہ. لوگ مختلف جگہ پہ اپنی محبت کے اظہار میں جاتے ہیں، لیکن کیسے جاتے ہیں کہ آپ کی ریاست آزاد ہے، آپ کو عبادت کرنے میں کوئی قدغن نہیں ہے. کوئی شخص آپ کو مسجد کے داخلے میں رکاوٹ حائل نہیں کر رہا کہ آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. اس عبادت کی قدر یہ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے مسجدوں کو تالے لگ گئے، جن کی مساجد محفوظ نہیں ہیں، جن کے مدارس محفوظ نہیں ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھانا چاہیے، اس مالک نے ہمارے اوپر کتنا بڑا فضل عطا فرمایا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات آپ سربراہ مملکت تھے، اور اس وقت جس طرح کا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، دفاع جس طرح کا ہو سکتا تھا، گھوڑے تھے، خچر تھے، جانور تھے، اور اسلحہ کے لیے تیر ہوتا تھا، تلوار ہوتی تھی، دفاع کے لیے زرہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، احادیث میں وہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن، صحیح بخاری میں 2908 نمبر حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مدینہ منورہ پر آواز سنی، یعنی کوئی آواز باہر سے ایسی آئی جو غیر معروف آواز تھی. اہل مدینہ ڈر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری نکلے کہ جا کے میں خود چکر لگا کے آتا ہوں، کہیں میرے اس علاقے میں خطرہ لاحق تو نہیں ہے، خطرہ لاحق تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خود نکلے، صبح سویرے اکیلے نکلے، جا کے چکر لگا کے آئے کہ کہیں میری اس مدینہ ریاست کے اس کے اطراف میں کوئی ایسی موومنٹ جو ارریگولر ہو، کوئی ایسی تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کبھی خطرہ لاحق ہو اس کے لیے فوری طور پر گشت کر کے، یا آپ کے پاس معلومات حاصل کرنے کے ایسے ذرائع ہوں کہ آپ معلومات حاصل کریں، اور معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنا دفاعی نظام اس طرح ترتیب دیں کہ آپ کی ریاست کا تحفظ ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور میرے عزیز بھائیوں، جو شخص سرحد پہ پہرا دیتا ہے، آپ کو تو میرے بھائیوں، ہم میں سے کچھ ساتھی جو میڈیا سے ریگولر اٹیچ ہوتے ہیں کہ کل ہماری ساری موٹر ویز پہ کس طرح موومنٹس رہی ہیں، کہ کس طرح ٹرکوں پہ ٹینکس بھیجے گئے ہیں، اینٹی ایئر کرافٹس گنیں بھیجی گئی ہیں مختلف شہروں میں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. جب ہمارا دفاع اس طرح انشورڈ ہے، اس طرح یقینی ہے، اور دشمن
اس حوالے سے تھر تھر کام رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کر کے ان لوگوں کو سیلیوٹ کرنا چاہیے جنہوں نے ہمارا دفاع اس طرح کا بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطن کا دفاع کرنے والوں کے لیے، ان چوکی داروں کے لیے، صحیح بخاری کی 2892 نمبر حدیث ہے، فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، کہ ایک دن اللہ کے رستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرا دینا، ایک دن کا، خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا اور دنیا پہ جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے کہ آپ ایک رات کا پہرا دے لیں، اپنی ریاست کا تحفظ یقینی بنا لیں۔ اور فرمایا وموضع صوت احدکم من الجنت خیر من الدنیا وما علیہا، کہ دنیا میں اللہ رب العالمین ایک مختصر سی جگہ اللہ رب العالمین آپ کو دے دے۔ اللہ رب العالمین ایسی جگہ جو ہمیں مل جائے پہرا دینے کے لیے دنیا میں، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بہتر۔ اور پھر فرمایا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، آپ اللہ کے راستے میں صبح چلیں، اپنی ریاست، اپنی مملکت، دین کا تحفظ کے لیے صبح چلیں، شام چلیں، آپ کا ایک ایک لمحہ جو گزارا گیا ہے وہ دنیا میں اس وقت کسی بھی آپ کے عبادت سے بہتر ہوتا ہے جو آپ اس میں گزارتے ہیں۔ اپنی فرضی عبادات ختم نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ سمجھیں کہ عبادات سے کہہ دیا ہے تو کہیں نماز ختم کر دیں گے، نماز تو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، صلاۃ الخوف کا تصور وہ الگ شریعت میں موجود ہے۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے۔ دوسری حدیث آپ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 4938 نمبر حدیث، آپ نے فرمایا رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام الشہر و قیامہ، کہ ایک رات آپ ایک سرحد پہ پہرا دیتے۔ میرے بھائیوں، یہ دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے، وہ چاہے لوکل پولیس والے ہوں، یہ حالات کے مطابق حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی انٹرنل خطرات ہوتے ہیں، کبھی سرحدوں پہ خطرات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرنٹیئر کور ہوتی ہے، پیراملٹری فورس ہوتی ہے، رینجرز ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح ہی آگے فوج ہوتی ہے۔ مختلف لیئرز ہیں فوج کی، یعنی سیکیورٹی کی مختلف لیئرز ہوتی ہیں۔ ہمیں بتایا اس حدیث میں کہ ایک دن آپ پہرا دے لیں، ایک دن خیر من صیام الشہر و قیامہ، ایک مہینے کا روزہ اور ایک مہینے کے قیام سے بہتر ہے جب آپ وطن کا دفاع کرتے ہیں، اتنا بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، اگر اس دوران بندے کی موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کیفیت میں اٹھائیں گے کہ آپ دفاع میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ اسی دفاع کی کیفیت میں اٹھائیں گے۔ اور فرمایا وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفِتَانِ، اور وہ شخص جو اس کیفیت میں فوت ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا رزق بھی جاری کیا جائے گا، اور اس کو مرنے کے بعد جو آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وہ شہید کا تصور کہ مرنے کے بعد شاید منکر نکیر کے سوالوں سے بھی اللہ بچا لے، لیکن انسان مومن جذبہ جہاد سے سرشار ہو، اپنی ڈیوٹی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھے، اپنے فرائض کا حصہ سمجھے، اور وطن کے دفاع کو اپنے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت سمجھ کر اس کا دفاع کرے، اللہ رب العالمین اسی طرح ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو،
جہاد کرو، اللہ کی زمین میں پھیلو اور اللہ کے دشمنوں سے برسر پیکار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اثاقلتم الی الارض، تم زمین میں بوجھل ہو جاتے ہو، تمہارا دل دنیا میں لگ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، ایک طرف دنیا کی زندگی، ایک طرف آخرت کی زندگی۔ فرمایا رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے خوش ہو کے بیٹھ گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں تمہاری دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ مختلف پہلو ہیں۔ میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سرکاری فوج نہیں ہوتی تھی، اور اس وقت یہ چیزیں سرکاری اعتبار سے منظم نہیں تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس اور سرکاری فوج کے الگ الگ دستے جو ہیں ان کو سرکاری سطح پہ بھرتی کیا، محکمہ پولیس قائم کیا، محکمہ فوج قائم کیا، اور جب کبھی بھی چھوٹی سی اسکرمش جھڑپیں ہوتی تھیں، سرکاری پولیس اور سرکاری فوج ان سے نبرد آزما ہوتی تھی۔ ہاں، جب ایسی کیفیت ہوتی تھی جس علاقے میں بغاوت اتنی زیادہ ہو جاتی کہ اس وقت اس محدود تعداد کی فوج اور سیکیورٹی ایجنسی کے لیے نمٹنا مشکل ہوتا، تو پھر اعلان جہاد ہوتا تھا کہ آپ سارے لوگ نکلیں، تو اس وقت اس علاقے کے لوگوں پہ جہاد فرض ہو جایا کرتا تھا۔ یہ شرعی تصور ہے۔ آج بھی اسی طرح ہی کہ آپ کی ہوائی فوج بھی موجود ہے، آپ کی بحری فوج بھی موجود ہے، آپ کی بری فوج بھی موجود ہے، اور ہمیں دعاؤں کے ساتھ ان کے حوصلے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں انہوں نے لڑنے کے لیے نہیں بلایا، ہمیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ آپ بھی نکلیں، نہیں کہا، ہمیں صرف اب ان کے حوصلے بڑھانے، ان کے پیچھے کھڑے ہونے، ان کے لیے دعائیں کہنے، یہ ہمارے لیے کام ہے جو ہم نے کرنا، اور ان کا حوصلہ بڑھانے کا یہی عمل ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا ہے، اس پہ مختلف افواج کی مختلف جو پریکٹسز آج کل ہو رہی ہیں، اس کے مختلف ویڈیو کلپس آتے ہیں، آپ اس کو شیئر کریں۔ جتنا زیادہ شیئر ہوگا دشمن پہ روب اتنا بڑھتا ہے کہ ان کے پاس اتنی بڑی قوت موجود ہے۔ ہمارے لیے لڑنے کا نہ ہمیں حکم آیا ہے کیونکہ ہماری سرکاری فوج موجود ہے، اور فوج کے پیچھے ان کی مختلف لیئرز کے دستے موجود ہیں۔ یہ تو کئی شاذ و نادر بات ہے کہ کئی سالوں بعد کیا کیفیت ہوگی جب فوج کی طرف سے اعلان ہو کہ ہم سے یہ چیزیں قابو نہیں ہو رہی، آپ بھی نکلیں، یہ اس وقت ہمارے اوپر فرض ہوگا۔ ہمارے لیے کوئی کیفیت نہیں۔ کام کرنے والا جو ہے فوج کے دست و بازو بنے، ملک کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ کوئی ایسا عمل کہ جس سے آپ کی فوج نیچے لگتی ہے، کوئی ایسا کلپ، کوئی ایسی تحریر، میرے عزیز بھائیوں، یہ نہ صرف وہاں پہ ہماری وطن دشمنی ثابت ہوتی ہے، بلکہ ہم افواج کے حوصلہ شکنی کا مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دشمن کا ساتھ دینے کے مترادف ہے کہ ہم اس وقت جب دشمن برسر پیکار ہے، اس نے ہمیں جنگ کی دھمکی لگائی ہے، اور اپنی فوج کے خلاف ہم اپنی پوسٹیں کرتے پھریں اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ یہ نہ وطن سے محبت ہے، نہ افواج سے محبت ہے، نہ وطن کے دفاع سے محبت ہے۔ اس وقت کا تقاضا یہ ہے، ہم باقی دشمنیاں بعد میں نکال لیجئے، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں فوج کا دست و بازو بنے، اور دست و بازو بن کر جو وہ سیکیورٹی کے حوالے سے سٹیپ لیں۔ ہم نے کون سا لڑنا ہے؟ نہ انہوں نے ہمیں بلایا کہ آپ آئیں، بچے اپنے لے آئیں، اسلحہ لے آئیں، چھریاں چاقو لے آئیں، کسی نے نہیں ہمیں بلایا۔ ہم ان کا دست و بازو بنے۔ میرے عزیز بھائیوں، حکومت کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، جس کو قومی سلامتی کونسل کہتے ہیں، اس کی میٹنگ ہوئی۔ اعلامیہ جاری ہوا کہ ہم نے پاکستان کی فضائی حدود انڈیا کے لیے بند کر دی۔ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمارے سفارتی عملہ کو 30 تک محدود کیا۔ ہائی کمیشن میں، پاکستان کا جو ہائی کمیشن انڈیا میں، دلی میں، ہمارے فارن آفس نے اس کے اگینسٹ اسی طرح پالیسی لیتے ہوئے ان کا ہائی کمیشن کا آفس جو ہے اس کو 30 تک محدود کر دیا، جواب کا جواب دے دیا۔ انہوں نے ہمارے خلاف یہ کام کیا
کہ ہمیں دھمکی صرف لگائی ہے، الحمدللہ ہماری سیکورٹی کونسل نے فیصلے کے تحت فوری طور پر ٹروپس جو ہے، اسلحہ جو ہے، جہاں جہاں پہ انہوں نے مناسب سمجھا وطن عزیز میں پھیلا دیا تاکہ آئے لڑنے کی کریں کوشش۔ انہوں نے 1960 میں، ستمبر 1960 میں جو سندھ طاس کا معاہدہ ہوا تھا، جنہوں نے پاکستان سٹڈیز پڑھی ہے، تاریخ سے واقف ہیں، جنرل ایوب کے زمانے کی بات ہے کہ سندھ طاس کے معاہدے کے تحت 3 دریا انہوں نے لینے تھے اور 3 دریا ہمارے پاس ہونے تھے۔ انہوں نے اس معاہدے کو ون سائیڈڈ انہوں نے معطل کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے فوری اس کا بدلہ فضائی آپریشن معطل کر کے لیا، آئے ہمارے ساتھ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے اس میں، حالانکہ ورلڈ بینک گارنٹر، میں نے وہ ڈاکومنٹ آج پورا پڑھ کے آیا ہوں، ورلڈ بینک اس میں گارنٹر ہے کہ کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک فریق، نہ پاکستان نہ بھارت اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور پاکستان کی طرف سے یہ اعلان ان کو دیا گیا ہے، اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ حرکت کی تو ہم اس کو اپنے خلاف جنگ سمجھیں گے، اور جنگ اگر ہم نے سمجھا تو ہم اس کے لیے کوئی بھی حملہ آپ کے ان دریاؤں کے اور ان ڈیمز پہ کر کے اپنا پانی بھی لے سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے موقع پر میرے بھائیوں، وطن عزیز کا دفاع ہمارا یہی ہے کہ ہم وطن عزیز کے لیے اچھے کلمات اور اس کی قیادت و سیادت کے لیے اس وقت اس موجودہ تناظر میں دفاع وطن کے حوالے سے اپنی سوچ کو بدلیں، سیکیورٹی ایجنسیز کے پیچھے کھڑے ہوں، ان کے لیے دعائیں کریں، دعائیں خیر کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، اور لوگوں کو جذبہ جہاد کے حوالے سے بتائیں کہ یہ فوج صرف یہ لڑ نہیں رہی ہے، جذبہ جہاد سے سرشار ہے، اور یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ریلیٹ کریں، تاکہ جن لوگوں کا دماغ خراب ہے تھوڑا سیٹ ہو، تھوڑا سا کہ وطن عزیز سے محبت اس طرح کی جاتی ہے، اس کا دفاع اس طرح یقینی بنایا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس وطن عزیز کے لیے جو ہم سے جو ریکوائرڈ ہے، جو ہمارا بنتا ہے، اللہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وطن عزیز کا دفاع اللہ کریم مضبوط بنائے، اور سیکیورٹی ایجنسیز، پاک فوج، اس کے دیگر معاون جو دستے ہیں، اللہ کریم ان کی نصرت اور تائید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔